ترکیب نحوی کے کرنے کے چند فوائد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ترکیب نحوی کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ ترکیب نحوی کرنے کی مدد سے عربی عبارت کا ترجمہ سمجھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے کہ جب ہمیں درست ترکیب نحوی معلوم ہوگی تو عربی عبارت کا معنی مفہوم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور درست اور معیاری ترجمہ کر سکتے ہیں اور ترجمہ کرنے میں غلطی سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ترکیب نحوی کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ جب ہم درست ترکیب نحوی کریں گے تو ہم درست ترجمہ کریں گے اور ترجمہ کرنے میں غلطی سے بچ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے ترکیب نحوی کرنے کا جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب نحوی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ترکیب نحوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، حالانکہ جو درست ترکیب نحوی کرے گا وہی درست ترجمہ کر سکتا ہے، اور جو درست ترجمہ کرنے میں غلطیاں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ترکیب نحوی کرنے میں بھی غلطیاں کرتا ہے۔ اگر آپ عربی عبارت کا درست ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو درست ترکیب آنا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جب ہمیں درست ترکیب نحوی پتہ ہوگی تو پھر بغیر اعراب کے بھی آپ درست عبارت پڑھ سکتے ہیں۔ جن کتابوں پر اعراب نہیں ہوتے، اعراب سے جو کتابیں خالی ہوتی ہیں، تو ایسی کتابیں آپ درست طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اور دیکھا جائے ہماری جو اکثر کتابیں ہیں، اکثر عربی کتابیں بغیر اعراب کے ہوتی ہیں۔ اگر آپ عربی کتابیں جو بغیر اعراب کے ہوتی ہیں، اعراب سے خالی ہوتی ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کا درست ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ترکیب نحوی پر مہارت حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا یہی فائدہ ہوگا، پھر آپ عربی کتابیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ان عربی کتابوں کو سمجھنے میں، ان کا ترجمہ کرنے میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوگی، عربی حواشی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، جب ہم درست ترکیب کرنا سیکھ جائیں گے تو نحو کے اندر مہارت حاصل ہو جائے گی، نحوی قواعد میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی، نحوی قواعد کا استعمال کرنا بھی آ جائے گا۔ چوتھا فائدہ کہ جب درست ترکیب نحوی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر قوت استدلال میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم ظاہر ہے ہمارا اصل مقصد تو قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے کہ ہم عالم کورس کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ ہمارا اصل مقصد ترکیب نحوی، نحو، صرف یہ ہمارا اصل مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد قرآن و حدیث اور فقہ کو سمجھنا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن، حدیث اور فقہ کو سمجھنا یہ عربی عبارت سمجھنے پر موقوف ہے، کہ جب تک ہم عربی عبارت نہیں سمجھیں گے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور عربی عبارت سمجھنا موقوف ہے ترکیب نحوی سمجھنے پر، کہ جب تک ہم ترکیب نحوی نہیں سمجھیں گے صحیح طریقے سے عربی عبارت نہیں سمجھ سکتے۔ ترکیب نحوی سمجھیں گے تو عربی عبارت سمجھ میں آئے گی، اور جب عربی عبارت سمجھ میں آئے گی تو قرآن، حدیث اور فقہ سمجھ میں آئے گی اور استدلال کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر عربی عبارت سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح معنی میں درست طریقے سے، بیسک سے، بنیاد سے ترکیب نحوی کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ترکیب نحوی سے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سا کلمہ فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، فاعل مقدم ہے یا مؤخر ہے، مفعول ہے، یہ کلمہ مفعول ہے یا ذوالحال ہے یا حال ہے یا صفت ہے، عبارت میں موجود جار مجرور کا تعلق مصدر سے ہے یا فعل سے ہے، اسم نکرہ سے ہے یا اسم معرفہ سے ہے۔ تو یہ چند فوائد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تو تاکہ آپ کے اندر ایک ذوق اور جذبہ پیدا ہو، ترکیب نحوی کی اہمیت اور فوائد جب معلوم ہوں گے
تو تبھی انسان اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔